یہ رات بین کرتی رہے اور دیا جلے، تاریکیوں کو آگ لگے اور دیا جلے، یہ رات بین کرتی رہے اور دیا جلے، ان کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب یہ روشنی کی بات کریں اور دیا جلے۔ ڈرل کریے جی، چھوٹی تھوڑا سا ٹائٹ چھوٹا جی، چھوٹا ڈرل کریں گے تو چھوٹا ہو جائے۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آمنت بالله صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے آج کی اس بابرکت شب معراج میں ہمیں اور آپ کو اس مسجد میں اکٹھا فرما دیا۔
ہمارے بہت سے علماء کرام بالخصوص مفتی مالوہ اور اس شہر کے رب و جبار کے بہت سے ائمہ علماء یہاں تشریف لائے. مجھے خوشی یہ ہے کہ میں تو اس سرزمین پر اتنا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے علماء اکٹھا ہوں. بھوپال کا جو ایک تصور. اللہ تعالی محب گرامی وقار حضرت علامہ وبالفضل اولانا حسن مرکزی صاحب کو مزید توفیق خیر سے نوازے اور ان کے ساتھ جو علماء کرام ہیں اللہ انہیں بھی توفیقات سے نوازے کہ وہ بیش از بیش دین کی خدمت انجام دے سکیں. اس میں آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. کبھی کبھی بہار وغیرہ کے جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو بعض علماء جو اشرفیہ میں پڑھے ہیں ہم لوگوں کے شاگرد ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو خوشی بہت ہوتی ہے. آج وہی خوشی یہاں ایک جگہ گئے جلسے میں تو ہمارے ایک شاگرد ہی تھے, عالم تھے. پوچھنے کی عادت تو نہیں رہتی ہے لیکن ایسے ہی پوچھ لیا کہ مولانا صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 7,000. میں نے کہا آپ کی صلاحیت آپ کی خدمات کے اعتبار سے بہت کم ہے, اگر آپ کہیں تو کوئی اور اس سے اچھی جگہ آپ کے لیے دیکھی جائے. تو جو انہوں نے جواب دیا مجھے میری روح کو سکون مل گیا. اور مجھے احساس ہوا اس دن کہ یہ ہمارے جو طلبہ ہیں, شاگرد ہیں, علماء ہیں, یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی, میری بھی اصلاح ہوئی اس سے. انہوں نے کہا حضرت تقریباً 5 سال سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں, دین کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہوں. یہاں کے لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, بہت گنوار تھے, بہت جہالت تھی یہاں. 5 سال محنت کی ہے تو تقریباً 50% کی اصلاح ہوئی. اگر میں چلا جاؤں پیسے کے لالچ میں, تنخواہ کے لالچ میں کہیں, تو یہ جہاں تھے پھر وہیں چلے آئیں اور میری 5 سال کی محنت سب بیکار ہو جائے. اس لیے میرے لیے کوئی جگہ نہ تلاشیے, میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ مکمل ٹھیک ہو جائے. کتنا اچھا جذبہ آپ غور کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ ہمارے علماء کرام اپنے مفاد سے زیادہ امت مسلمہ کا مفاد چاہتے ہیں. اپنے نجی مفاد سے ہٹ کے, اپنی ضرورتوں کو دبا کے, مختصر کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری اصلاح ہو جائے. ظاہر بات ہے جو اتنا درد رکھتا ہو اس کا ساتھ تو دینا چاہیے. ابھی دسمبر کے آخر میں بمبئی گیا میں, تو ایک مولانا صاحب ہیں, وہ بھی شاگردوں ہی میں سے. انہوں نے کہا حضرت
جمعہ میں آ جائیے، کچھ بیان کر دیجئے، جمعہ پڑھا دیجئے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو، گئے۔ تو اس بمبئی کی مسجد میں ان کی تنخواہ پہلے 5,000 تھی، ایک بار میں گیا تھا سمجھایا تو 2,000 بڑھایا، 7,000۔ میں یہاں تنخواہ بڑھانے کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کبھی سوچیے گا بھی، یہ سب کام نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ علماء کتنی محنت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی مسجد میں جمعہ میں پیسہ کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ کہنے کہ 22,000 روپے ایک جمعہ میں۔ اچھا ٹرسٹی کون ہے؟ بولے وہ ہیں دیکھیے۔ میں نے کہا اچھا۔ جمعہ میں نے تقریر کی تو آخر میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں مبارک پور سے آیا ہوں، ابھی تقریر کر کے میں چلا جاؤں گا، آپ لوگ لائن لگاتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، سلام کرتے ہو، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ آپ کا نکاح، آپ کا جنازہ، آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت، آپ کو نماز پڑھانا، یہی امام صاحب کریں گے۔ ان کی عزت کرو، ان کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کرو، تو اللہ کا شکر ہوا کہ میں تو چلا آیا سمجھا کے۔ تو امام صاحب نے فون کیا کہ حضرت آپ کا سمجھانا کام آیا، کمیٹی والوں کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا ہے، انہوں نے سب کی تنخواہ بڑھا دی، جتنے مدرسے میں وہ لازمی۔ تو یہ انجن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا ساتھ آپ دیں۔ یہ کبھی بلائیں تو آ جایا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی چندہ ہی دے تو یہ ساتھ دینا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہو اسی اعتبار سے وہ ساتھ دے۔ کہیں کھڑے ہو جائیے، کہیں وقت دے دیجئے، کہیں کلمہ خیر کہہ دیجئے، اللہ نے دیا ہے تو ضرورت پڑے دین کے لیے تو دیجئے بھی۔ آپ اگر توجہ کریں گے نا تو مجھے امید ہے کہ یہ مولانا حسن صاحب یہ مسجد جو ٹین شیڈ کی ہے نا، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح چھت کی شکل میں یہ بنوا دیں، بن جائے گی۔ طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، کبھی کسی چیز سے نا امید نہ ہوئیے، نہ منفی پہلو رکھیے۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا والی بات مت سوچیے، ہوگا والی بات سوچیے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بھی کلکتہ گیا تھا، ایک مولانا صاحب ہیں حبیبی صاحب، مجاہد حبیبی صاحب، تو انہوں نے بھی آپ کی طرح جیسے آپ نے اسکول بنایا نا ایسے ہی انہوں نے بھی قائم کیا۔ اس کے افتتاح میں بلایا تھا مجھے، گیا، اس میں دیکھا، اس میں ایک کتاب انہوں نے رسم اجرا کیا تو اس میں ایک چیز میں نے دیکھی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ کبھی ایسا موقع آئے تو آپ آزمائیے گا۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر میں شوز کی یعنی جوتے کی ایک کمپنی کے مالک نے اپنا شو روم کھولنا چاہا، تو اپنے 2 ایجنٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا معائنہ کرو۔ اس کی آواز تھوڑا سا تیز کر دیں تو میری آواز بیٹھی ہے شاید اچھا ہوگا، ایکو نہ رکھیں، بالکل ختم کر دیں، آواز تھوڑی سی اتنی تیز کریں کہ غور سے لوگ سنیں۔ تو اپنے 2 ایجنٹوں کو انہوں نے بھیجا، بہت آواز بار تو نہیں محسوس ہو رہی کان پہ آپ، اور یہ کہا کہ تم دونوں اپنا اپنا فیصلہ مجھے الگ الگ لکھ کے دو، سناؤ، یہاں دکان میں کھولوں شو روم یا نہ کھولوں، چلے گی کہ نہیں چلے گی دکان؟ تو ایک نے شہر کا جائزہ لیا تو اس نے لکھ کے دیا کہ یہاں جوتے کی دکان نہیں چل سکتی، دوسرے نے لکھ کے دیا کہ بہت اچھی چلے گی،
باتیں دونوں کی مقابل ہو گئی، ٹکرا گئیں، متضاد ہو گئی۔ مالک نے پوچھا اچھا اب تم لوگ دلیل دو۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بہت اچھی چلے گی، ایک صاحب لکھتے ہیں نہیں چلے گی، کیا دلیل ہے دونوں کی؟ تو جس نے لکھا تھا کہ نہیں چلے گی اس نے دلیل دیا کہ اس شہر میں کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں ہے تو خریدے گا کون؟ کیا چلے گی دکان؟ جب ضرورت محسوس کریں گے تب نہ چلے گی، خریدیں گے۔ دکان کی ضرورت تبھی ہے، جوتے کی ضرورت تبھی، اس لیے دکان نہیں چلے گی۔ دوسرے نے لکھا کہ شہر میں کوئی جوتا نہیں پہنتا اس لیے کہ اس کو جوتے کے فوائد معلوم نہیں ہے۔ اگر ان کو جوتے کے فوائد بتا دیے جائیں کہ اس سے پیر تکلیف سے بچ جاتا ہے، آدمی تھکتا نہیں ہے، دور تک وہ چل سکتا ہے پیدل، اس کے جسم میں کنکریاں نہیں چبھیں گی، کانٹے نہیں چبھیں گے، محفوظ رہے گا، اگر وہ جان گئے جوتے کی افادیت تو پھر سب کو جوتے کی ضرورت ہوگی اور پھر دکان بہت اچھی چلے گی۔ بولے یہ ہے مثبت پہلو۔ تو ہمیں مثبت پہلو پہ غور کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے ان علماء کرام سے، جو مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے شاگرد بھی بہت سے ہیں، ان سے عرض کروں گا، ان کی عمر کے لوگوں سے، آپ سے بھی، کہ شک و شبہے کی بات میں نہ رہیے، یقین رکھیے۔ شک نہیں، جب تک شک میں رہیں گے مشکل آسان نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دعا کر رہے تھے اور بہت رقت انگیز دعا کر رہے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو سوچتے ہیں معلوم نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ معلوم نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ چکریش ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا رب العالمین کا۔ اس پہ چھوڑ۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے یہی پوچھا تھا کہ حضور ہم تو نماز پڑھتے ہیں مگر پتہ نہیں چل پاتا کہ ہماری نمازیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی شاید آپ کے بھی ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہو کہ یار پڑھتے تو ہیں معلوم نہیں قبول ہوتی۔ تو پیر صاحب نے ایک بات کہی جو بڑی اچھی بات کہی، فرمایا سن، فجر پڑھنے کے بعد جب تو آتا ہے تو ظہر کے لیے اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے اپنے گھر میں آنے کی، تو یہی دلیل ہے کہ فجر والی نماز تیری قبول ہو گئی۔ اگر فجر کے بعد تمہیں ظہر کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی قبول ہو گئی۔ تو یقین والی مسلمان یقین پر رہتا ہے، شک پہ نہیں رہتا۔ یہ معراج کا جو آج کی رات ہے نا، یہ معراج کا مسئلہ بھی یقینی ہے۔ سرکار کی بات میں عرض کر رہا تھا، مسجد نبوی میں ایک اعرابی دعا کر رہے تھے، سرکار اس کی دعا بہت غور سے سن رہے تھے، بڑی رقت سے وہ اعرابی دعا کر رہے تھے۔ جیسے ہی دعا کر کے وہ فارغ ہوئے تو ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اعرابی کو بلا لاؤ۔ وہ بلا کے لائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری دعا کے الفاظ سن کر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ مولانا روم نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے، ہمارے علماء برا نہ مانیں گے، میں کسی پر تنقید کے لیے نہیں، ایک اس اپنے ہم سب کی اصلاح کے لیے مولانا روم نے لکھا۔ مولانا روم اپنی مثنوی، دیکھیے مولانا روم کی مثنوی کا نام آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ آج کل گورے امریکہ میں، یورپ میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کروا کے حضرت مثنوی مولانا روم کی بڑے غور سے پڑھتے ہیں۔ مسلمان اتنا نہیں پڑھتے جتنا مولانا روم کی مثنوی گورے پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، ہم لوگ نہیں پڑھتے۔
پہلے کچھ علماء تھے جو مثنوی پڑھ پڑھ کے تقریریں کرتے تھے نا، مولانا روم، اب وہ نہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک گڑریا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، لیکن جس آبادی میں رہتا تھا وہ، اس میں چراگاہ نہیں تھی، اس کی چراگاہ دوسری آبادی میں تھی جہاں چرانے جاتا تھا، اور اس کی آبادی اور اس چراگاہ کے بیچ میں ایک دریا حائل تھا، کشتی سے روزانہ جاتا تھا وہ اپنی بکریوں کو لے کے چرانے، تو ملاح اس سے 2 آنے ادھر سے لیتا تھا اور 2 آنے جب واپس آتا تھا چرا کے تو ادھر سے لیتا تھا، 4 آنے روز اس کے لگتے تھے بکری چرانے، بہت ساری بکریاں تھیں اس میں۔ لیکن وہ گڑریا ایک عام آدمی تھا، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا۔ مسجد کے جو امام تھے ان کے پاس ایک دن آیا، اس نے کہا مولوی صاحب سب کو آپ دعا بتاتے ہیں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، تو دریا پار کرنے کی بھی تو دعا ہمیں بتا دیجئے کہ بغیر کشتی کے ہم دریا پار کر لیں۔ امام صاحب نے کہا کہ اس نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، یہ کہیں ڈوب گیا اگر تو کہے گا امام صاحب نے ڈبو دیا۔ امام صاحب اس کو ٹالتے رہے کہ بھائی دیکھو کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے، سب کچھ ہے۔ نے کہا نہیں، کشتی کے بغیر دریا پار کرنے کی دعا۔ ایک دن امام صاحب نے تنگ آ کے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنی بکریاں دریا میں ڈالو، اپنا تہبند باندھو، خود بھی دریا میں کود جاؤ اور بسم اللہ پڑھو اور پار کر لو، انشاءاللہ پار کر لو۔ اس چرواہے کے دل میں بات 100% بیٹھ گئی کہ امام صاحب نے دعا بتا دیا ہے اور دریا میں پار کر لوں گا۔ دیکھیے یقین کی بات۔ دوسرے دن واقعی اس نے اپنی بکریاں دریا میں ڈالی، اپنا تہبند اوپر کیا، باندھا اور بسم اللہ پڑھا اور دریا پار کر گیا۔ دن بھر بکریاں چرایا اور جب شام کو لوٹا پھر کنارے اس نے وہی کام کیا، بکریاں دریا میں ڈالی، اپنا تہبند باندھا اور پھر بسم اللہ پڑھا، دریا پار کر گیا۔ اس نے سمجھا یار چابی امام صاحب اتنے دن سے چھپائے ہوئے تھے پار کرنے کی، مجھے اب دیا۔ اب بہت خوش ہو گیا کہ میں تو اب دعا پا گیا ہوں۔ روزانہ اب وہ اسی طرح دریا پار کرتا رہا، 4 آنے اس کے روز بچتے رہے، وہ خوشحال ہو گئے۔ بکریوں کے چرواؤں کا حال ہے وہ گاتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی بکریاں چرا کے لوٹ رہا تھا، گاتا ہوا مستی میں آ رہا تھا۔ جب کنارے آیا سورج ڈوب چکا تھا تو دیکھا کہ امام صاحب وہی ملاح سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے دریا کے اس پار کر دو، اور ملاح کہہ رہا ہے نہیں امام صاحب میں نے اپنی کشتی الٹ دی ہے، باندھ دی ہے، اب تو میں نہیں کھولوں گا اس وقت، اب صبح کو کھولوں گا جب سورج نکل جائے گا، تب آپ جائیے کل آئیے گا۔ اتنے میں یہ چرواہا پہنچ گیا۔ اس نے کہا امام صاحب کیا اس کی کوشش کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، آپ ہی نے تو دعا بتایا تھا دریا پار کرنے والی، میں نے تو تبھی سے چھوڑ دیا ملاح اور اس کی کشتی کا چکر، میں تو پار کرتا ہوں اسی طرح، آئیے چلتے ہیں پار کرتے۔ اب امام صاحب کی ہمت ہی نہیں۔ اس نے کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ ہی نے نا مجھے دعا بتایا تھا، یہ آئیے۔ بڑی مشکل سے واقعی وہ آئے اور جب گہرائی میں پہنچے تو ڈوبنے لگے، چیخو پکار بلند کیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا کہ ارے امام صاحب ڈوب رہے، گیا اپنی پیٹھ پہ سوار کیا، کنارے لے کے آیا، پار کر دیا۔ اب اس نے ملاح نے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب کیا بات ہے، دعا تو آپ ہی نے بتائی تھی، لیکن اس دعا سے میں روز پار کرتا ہوں، آپ ڈوبنے لگے۔ آپ یقین مانیں کبھی کبھی یہ جو تقریریں ہم لوگ کرتے ہیں شرم بھی آتی ہے، کبھی کہیں ایسا نہ ہو حدیث میں آیا
یہ تقریر کرنے والے رہ جائیں گے، سننے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں یہ ایک شخص جا رہا ہوگا جنت میں تو وہ واعظ صاحب مل جائیں گے اسے، کہے گا کہ مولانا صاحب آپ ابھی یہیں ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں جنت۔ تو مولانا صاحب پوچھیں اچھا تمہارا کام ہو گیا، تمہیں پروانہ مل گیا جنتی ہونے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ یہاں، آپ کو تو مجھ سے پہلے ہونا چاہیے تھا جنت، آپ یہاں کیوں ہیں ابھی، آپ کو نہیں ملا؟ تو مولانا صاحب کہیں گے ہماری تقریروں پہ تم نے عمل کیا، تم جنتی ہو گئے، ہم نے اپنی تقریروں پہ خود ہی عمل نہیں کیا، اس لیے اب تک ہم جنتی نہیں۔ تو اس نے امام صاحب سے پوچھا ملاح نے یہ حضرت بتائیے، دعا تو آپ ہی کی بتائی ہوئی ہے، آپ ڈوبنے لگے، کیوں ڈوبنے لگے؟ میں تو جاہل آدمی، گنوار آدمی، پڑھ کے پار کر جاتا ہوں۔ تو مولانا امام صاحب نے جو بات بتائی بہت صحیح بات بتائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں امام صاحب نے کہا جس یقین کی دولت سے تم بسم اللہ پڑھتے ہو وہی یقین کی دولت میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتی تو میں بھی پار کر جاتا۔ مولانا روم یہ حکایت لکھنے کے بعد جو نتیجہ نکالتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، جب تک تم شک میں رہو گے تب تک تمہاری مشکل آسان نہیں ہوگی، مشکل اسی وقت آسان ہوگی جب تم یقین کی منزل میں رہو گے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر، تو ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو شب ہے، میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی کچھ اس پہ بھی گفتگو ہو جائے تاکہ اس رات کا کچھ حق تو ادا۔ معراج یہ معراج صرف سرکار ہی کی معراج نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی معراج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے، ایسی فضیلت ہے معراج کہ نہ آپ سے پہلے کسی نبی کو میسر ہوئی، نہ آپ کے بعد کسی انسان کو میسر ہوگی۔ وہ خصوصیت ہے معراج کی۔ اللہ اکبر، یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ ان کی بھی معراج کا ذکر ہے قرآن میں۔ دیکھیں ان کی معراج یہی ہے کہ انہوں نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش رہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی۔ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، لن ترانی کا مطلب تم ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے، معراج کرا دے، دکھا دے اپنا جلوہ۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنی تجلی پہاڑ پہ نازل کرتا ہوں، طور پہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ نے جب اپنی تجلیات کو پہاڑ پہ نازل کیا تو طور جل کے سرما بن گیا۔
پہاڑ جل کے سرما بن گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا بے ہوش ہو کے گر پڑی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کہا زمین پہ تشریف۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی کہ وہ عرض کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ پہ میں اپنی تجلی نازل کرتا ہوں، اگر پہاڑ ثابت قدم رہا تو تم دیکھ سکتے، مگر ہمارے سرکار کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور ایسا دیدار کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی کجی بھی نہیں آئی اور آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ کسی پیغمبر اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں حاصل ہوا جو ہمارے سرکار کو حاصل ہوا۔ دیکھیے ایک چیز ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، معراج مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اوپر والا فین بند۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک پنکھا بجھا دیجیے، یہ سرکار کو جو معراج ہوئی ہے یہ روحانی معراج تھی۔ روحانی سمجھتے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس میں امامت کی، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، رب سے ملاقات کی، آپ نے خواب دیکھا تھا۔ سرکار کی روحانی معراج تو کئی بار ہوئی، لیکن قرآن میں یہ اس آیت میں 15ویں پارے سے جو شروع ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس سے جس معراج کا ذکر ہے وہ معراج روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں۔ معراج کا مطلب یہ ہے سرکار رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام یعنی مکہ شریف میں جو مسجد حرام ہے وہاں سے مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی، پھر سدرہ کی، پھر عرش کی لامکان تک جا کے سیر کر کے آئے اور زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد۔ اسی کا نام معراج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی یقین کرے گا؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، نہیں کوئی جس کے سامنے بھی اگر ابو جہل، اسی لیے نا جب سرکار نے صبح کو بیان کیا یہ بات کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، پھر جنت و دوزخ، سدرہ، لامکان تک گیا، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا، واپس بھی آ گیا اور بستر گرم بھی رہا، تو ابو جہل کو ایک ہتھیار مل گیا کہ اب میں مسلمانوں کو برگزیدہ کر دوں گا اس بات سے۔ سب کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، تم نے سنا نہیں محمد بن عبداللہ نے کیا بات کہی ہے، کیا دعویٰ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر بلکہ ابو جہل کو تو یہی تسلیم نہیں تھا کہ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لوٹ آئے رات کے ایک مختصر سے حصے میں، اس نے کہا ابو بکر ہم تو 1 مہینے میں جاتے ہیں، 1 مہینے میں واپس آتے ہیں۔ آسمانوں کی سیر وہ تو بعد کی بات ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ 1 مہینہ لگتا ہے جانے میں مسجد اقصیٰ
اور واپس آنے میں بھی 1 مہینہ، یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں کیسے گئے، کیسے چلے آئے؟ جب اس نے پوچھا کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں ہو سکتا. تو کہا اگر تمہارے صاحب محمد کہے تو حضرت ابوبکر نے کہا تب ہو سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی کیا بات ہے؟ ان کے کہنے پہ تو ہم نے اپنے رب کو بغیر دیکھے مان لیا ہے. بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا. ہم نے اپنے رب کو مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. جنت مان لیا، دوزخ مان لیا، ساری چیزوں پہ ہم ایمان لے آئے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور چلے آئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن واقعی قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اس میں جواب دے دیا. ہمارے علماء نے، مفسرین نے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، ہر چیز کا جواب دے دیا ہے انہوں نے. دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات یعنی رب العالمین کی جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہ تعبیر آپ دیکھیں، دیکھیے آنا جانا کئی طرح کا ہوتا ہے. مولانا صاحب نے ہمیں فون پہ دعوت دے دی، مولانا صاحب تشریف لے آئیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے، ہے نا، دعوت دے دی، ٹکٹ بھیج دیا، آ گئے. ایک آنا جانا اس طرح کا. ایک دعوت بھی نہ دیتے خود ہی سے آتے تو ایک آنا اس طرح کا ہوتا ہے. بولیے لیکن خود سے آئیں اس کی حالت دوسری ہوتی ہے. کوئی بلائے دعوت دے کے، کسی دعوت میں آپ پہنچ جائیے بغیر بلائے تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے. اور دعوت دے کارڈ آپ کو ملا ہو تو اس کی دعوت دوسری، بولی حیثیت دوسری ہوتی ہے نا. لیکن اگر کوئی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا آدمی بھی بھیجے آپ کو بلانے کے لیے، اپنی سواری بھی بھیجے تو اس کی شان. اب آپ غور کریں، معراج یہ نہیں کہا گیا یا سرکار نے دعویٰ کیا کہ میں نے معراج کی ہے، یہ نہیں دعویٰ کیا. دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تو یہی تھا نا کہ میرے رب نے معراج کرائی ہے، اور جب اللہ نے معراج کرائی ہے تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کوئی چلا. اللہ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. یہ میرے بندو، یہ میں معراج کرا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں. اور جب رب کسی کو بلانا چاہے تو اس کے لیے کوئی محال نہیں ہے. محال عام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے مگر رب کے لیے کوئی چیز محال نہیں. سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور آج تو جانتے ہیں، اب تو سائنس والے بھی اس کو مانتے ہیں کہ رفتار اگر بہت تیز ہو تو وقت پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کو میں اپنا واقعہ سنا دوں، آپ برا تو نہیں مانیں؟ اس سے تھوڑا سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو. تھوڑا آپ کھانا نہیں کھائیں، مجھے یہ فکر ہے، دیر ہوتی ہے بھوک لگ جاتی ہے. سن 2002 کے اخیر میں نومبر میں ہمارے ایک دوست تھے جو اشرفیہ میں پڑھاتے تھے، عالم ہیں، مفتی ہیں. وہ امریکہ چلے گئے تو انہوں نے مجھے دعوت بھیج دیا کہ آپ تشریف لائیں رمضان میں.
وہ شب قدر وغیرہ میں سن فرانسسکو میں انہوں نے کئی پروگرام رکھا تھا، رہتے تھے ڈیلس میں، تو ڈیلس ہی پہلے بلایا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا امریکہ کا، نہ کبھی میں نے سفر کیا تھا، تو انہوں نے مجھے پوری تفصیل بھی نہیں بتائی، اور میں خیر رمضان میں نکلا، دلی آیا، ویزا وغیرہ لینے کے بعد جب میں روانہ ہوا تو جرمنی ہوتے ہوئے میں گیا، دلی سے جرمنی گیا، جرمنی میں فلائٹ بدلی اور پھر وہاں سے ڈیلس امریکہ پہنچا۔ لیکن پہنچنے کا انداز میں بتاؤں، مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، تو میں نے روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ دلی سے فلائٹ تقریباً 2:30 بجے رات میں وہ چلی، تو میں نے سوچا کہ اب جو کھانا دے رہے ہیں جہاز میں، جب جہاز اڑا تو پھر کھانا دیا لوگوں نے، تو میں نے سوچا اس کو سحری کی نیت سے میں کھا لیتا ہوں، کھا لیا۔ اور جب جرمنی ہم اترے 7 گھنٹے کے بعد، تو ابھی فجر کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ دیکھیے 2:30 بجے رات میں چلے یہاں سے، 7 گھنٹہ چلے بھی، اور ابھی فجر کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ گئے، پھر وہاں انتظار کیا، 9:30 بجے وہاں سے پھر فلائٹ چلی، 11 گھنٹے 50 منٹ تک وہ پرواز کرتی رہی بحر اٹلانٹک پر، اوقیانوس میں۔ یورپ سے 11 گھنٹہ 50 منٹ لگا، اور جانتے ہیں صبح 9:30 بجے ہم چلے تو تقریباً ظہر کے وقت ہم پہنچ گئے امریکہ، اور ابھی ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ کتنا ہو گیا روزہ؟ بولیے 7 گھنٹہ تو یہاں سے چلے، وہاں انتظار بھی کیا 9:30 بجے تک جرمنی میں، پھر قریب 11:15 گھنٹہ چلے، اور ابھی جب وہاں پہنچے تو ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، دن ہی رہا وہ گھنٹہ، وہ روزہ قریب ایسے ہی 22، 23 یا 24 گھنٹے کا ہوا۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے میں نکلا اور لوگ مجھے لینے آئے تھے، گیٹ پہ جب ملے تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا روزہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ارے بولیے آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ روزہ تو بڑا لمبا ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں لمبا تو ہو گیا ہے۔ میں دیکھا باہر نکلا، اندر تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ایئرپورٹ پہ، باہر نکلا تو ابھی دوپہر کا وقت۔ آپ بتائیے، سورج کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تاریخ بھی وہی رہی، دن بھی رہا، اور اتنے گھنٹے چلے بھی، وقت ابھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ کیا بات! تو جب سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رفتار اگر بہت تیز ہو جائے تو وقت پیچھے ہو جاتا ہے، رفتار آگے ہو جاتی ہے، تو ہمارے سرکار کی رفتار کیا تھی چلنے کی؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دعوت دینے والے نے صرف دعوت نہیں دی تھی، سواری بھی خود بھیجی تھی، اور لینے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ جبرائیل امین تشریف لائے۔ وہ جبرائیل جو تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ مقرب بارگاہ ہے، اللہ نے اس مقرب بارگاہ فرشتے کو بھیجا تھا، جاؤ میرے محبوب کو بیدار کرو، یہ سواری لے کے جاؤ۔ تو سرکار حاضر ہوئی اپنے رب کی بارگاہ میں، ہے نا، کسی شاعر نے کہا نا اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ تو جب رب العالمین نے بلایا اور معراج کرائی، تو یہ معراج رات کے ایک مختصر سے حصے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر کر کے وہ آ گئے اور دعویٰ کریں تو میرے نزدیک کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ معراج کرانے والی ذات رب العالمین ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، سرکار کو معراج کیوں کرائی گئی؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ نشانیاں ان کو دکھانے کی ضرورت کیوں ہے؟
اور کسی پیغمبر کو کیوں نہیں نشانیاں دکھائی گئی؟ سرکار کو کیوں جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، سدرۃ المنتہا دکھائے گئے، فرشتوں کا دیدار کرایا گیا، بیت المعمور دکھایا گیا، مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی گئی، سارے انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، آسمانوں پہ لے جایا گیا اور انبیاء سے ملاقات کرائی گئی؟ یہ سب کیوں کرایا گیا؟ بولیے، جانتے ہیں؟ اور انبیاء آتے تھے تو اپنے ایک مخصوص علاقے کے وہ نبی ہوتے تھے، مگر ہمارے سرکار جو آئے تو پورے عالم کے وہ نبی تھے۔ صرف زمین کے وہ نبی نہیں تھے، آسمان والوں کے بھی وہ نبی تھے، فرشتوں کے بھی وہ نبی تھے۔ تو اس لیے آپ کو سیر کرائی گئی کہ زمین کی مخلوق کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب ان کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں جن کے آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ کیونکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ یہ بتائیے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کسی ایرے گہرے کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے نہ ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین میں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ اما وزیر آیا فی الارض فابو بکر و عمر، زمین میں جو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمان میں جو وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جہاں جہاں وزارت ہوگی وہاں وہاں آپ کی بادشاہت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار زمینوں کے بھی بادشاہ ہیں اور آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اللہ نے اسی لیے معراج کرائی تاکہ وہ زمینی مخلوق تو دیکھ ہی چکے ہیں، اب آسمان والوں کو بھی دیکھ لیں۔ جتنے لوگ، جتنی چیزیں آپ کی نبوت میں آتی تھیں، اللہ نے ان ساری چیزوں کا دیدار کرا دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب نے اپنا دیدار کرایا، اور رب کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب جنت میں رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ پھر سرکار تو تفصیلی باتیں ہیں، بہت زیادہ نہ کہہ کے کچھ خاص خاص باتیں آپ سے عرض کریں۔ سرکار کا کرم امتیوں پر، سرکار وہاں سے جو تحفہ لائے وہ کون سا تحفہ ہے؟ بولیے۔ اور یہ بھی آپ سوچیں، لوگ چاہتے ہیں کہیں تو اپنے بال بچوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، سرکار کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے کہ جو تحفہ لے کے آئے وہ اپنے امتیوں کے لیے لے کے آئے۔ اور ایسی نماز کہ آپ پڑھیں گے 5 وقت اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50 وقت کا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ 50 فرما دیا تھا تو ثواب اللہ 50 کا عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، میری معراج کی میں عرش بری تک پہنچا، تیری معراج کی تو میرے قدم تک پہنچا۔ یعنی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھنا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اگر ہم نماز قائم کر لیں تو امت کی بھی معراج ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معراج صرف سرکار کی نہیں ہے، نماز یہ امتیوں کی بھی ہے معراج۔ اب آپ کو ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں تاجر ہوں گے، جو تجارت کرتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے۔ کاروبار کرنا بھی یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیسا کاروبار؟ التاجر الصادق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین، سچا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون سے وہ تاجر ہوں گے؟ قیامت کا صرف ایک دن ہوگا، اور اس ایک دن میں ٹائم کتنا ہوگا جانتے ہیں؟
ایک دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ تو قرآن میں ہے آدھا دن لگ جائے گا دوڑ بھاگ میں اور آدھے دن میں حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج کی پیٹھ ہے، کل قیامت میں سورج کا چہرہ ہوگا ہماری طرف۔ اولین و آخرین اس قیامت کے دن اکٹھا ہوں گے، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے قیامت تک کے لوگ اس میدان میں ہوں گے۔ زمین تانبے کی، سورج آگ برسا رہا ہوگا اور لوگوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس تانبے کی زمین میں 70 گز اندر چلا جائے گا۔ پھر وہ باہر آئے گا، کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لوگ کہیں گے کاش کوئی ابر کا ٹکڑا، کوئی بادل کا ٹکڑا مل جاتا، ہمارے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا تو ہمیں سکون مل جاتا۔ لیکن الیوم لا ظل الا ظل، آج رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے میں اللہ کا منادی پکارے گا، این فلاں ابن فلاں، این فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں۔ جن کا نام لے کے پکارا جائے گا وہ کہیں گے ہاں ہم یہاں حاضر ہیں۔ جواب ملے گا اے اللہ کے بندو وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تم وہاں سے آؤ، اللہ نے اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیاں رکھوایا ہے، تم اس پہ آ کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری جگہ ہے۔ وہ لوگ دوڑ کے آئیں گے، عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب نور کی کرسیوں پہ آ کے بیٹھیں گے تو ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے۔ اہل محشر جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ یہ تیرے کون سے بندے ہیں، ابھی تو ہمارے درمیان تھے لیکن تو نے ایسی عزت ان کو دے دی کہ اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھایا، اور ان کے چہرے اتنے نورانی ہو گئے۔ کون ہے؟ جواب ملے گا ما ہم بانبیاء والصدیقین، یہ اہل محشر سنو، یہ انبیاء اور صدیقین نہیں ہے، یہ میرے وہ تاجر بندے ہیں، وہ تجارت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو اپنی تجارتوں میں دنیا میں بہت مصروف رہا کرتے تھے، لین دین کر رہے ہوتے تھے، نفع اور پیسے کما رہے ہوتے تھے، خریدار ان کی دکانوں پہ بھیڑ لگائے رہتے تھے۔ اتنے میں میری مسجدوں سے اذان کی آواز ان کے کانوں میں گونج جاتی تھی، اور جیسے ہی میری مسجدوں سے اذان کے کلمات ان کے کانوں میں جاتے، کہاں کا نفع، کہاں کی تجارت، یہ سب چھوڑ کر میری مسجدوں میں آ جاتے تھے، اور میری مسجدوں میں آ کے یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ یہ پروردگار ہمیں اپنی تجارت بہت محبوب ہے، اپنا نفع بہت پسند ہے، کاروبار بہت پسند ہے، لیکن اے اللہ ہمیں اپنی تجارت سے بھی کہیں زیادہ تجھ سے محبت ہے، تیری مسجدوں سے محبت ہے، تیری نماز سے محبت ہے، تیری اذان سے محبت ہے۔ تو جو میرے بندے دنیا میں میری محبت میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے، اپنی اپنی مصروفیت چھوڑ دیتے تھے، اپنا نفع چھوڑ دیتے تھے، تو میں ان کو محشر میں دھوپ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنے عرش کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھا۔ اصل عزت وہی ہے جو آخرت میں مل جائے۔ اس لیے اللہ نے تو ہمیں جو عزتیں اپنے محبوب کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو صرف اپنے محبوب کو نہیں کرائی بلکہ محبوب کے امتیوں کو بھی نماز کی شکل میں معراج کروائی۔ تو اس لیے ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی برکت سے پوری امت کی معراج ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی معراج کی برکتوں سے ہم سب کو سرشار رکھے۔ میں اخیر میں اپنے علماء کرام سے عرض کروں گا
ٹائم ضرور زیادہ ہو گیا، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، کب ملاقات ہو نہ ہو۔ ایک بات عرض کر دو مولانا صاحب، کام آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، پڑھانا بچوں کو، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اس راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، کبھی آپ کو تنخواہ ٹائم سے نہ ملے، کبھی کسی کی باتیں سننا پڑے، کبھی کوئی آپ پر تہمت بھی لگا سکتا ہے، مولانا صاحب سب کھا ڈالتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا دامن پاکیزہ رکھیے گا، کوئی کہتا رہے، اللہ کے وہاں تو حساب دینا۔ یہ جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ آپ انہیں عالم بھی بناتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں تو بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ کاش لوگ اس طرح کا ادارہ کھولتے۔ آپ نے اس فرض کفایہ کو ادا کر دیا ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں میں قریب 9 سال رہا، میں نے وہاں دیکھا کہ جس طرح آپ پڑھاتے ہیں، یہ کام پہلے دوسروں نے شروع کیا، پاکستان وغیرہ، کراچی میں، لاہور میں۔ اب انگریزی پڑھا بچے نے، وہ ڈاکٹر ہو گیا، اور عربی بھی پڑھا، بہت قابل نہ صحیح، لیکن جمعہ پڑھانے لائق وہ عالم ہو گیا، وہ حافظ ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ رمضان آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تراویح پڑھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ارے، اور ڈاکٹر لوگ جو حافظ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ڈاکٹر بھی ہے حافظ بھی ہے، سارے ڈاکٹر ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، امام بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اگر کوئی منصوبہ بنتا ہے مسجد بنانے کا، اسکول بنانے کا، کالج بنانے کا، وہ سارے ڈاکٹروں سے کہتا ہے دیکھو سب کی آمدنی مجھے معلوم ہے، $50,000 تم دے دو، $1,00,000 تم دے دو، سب جو وہ کہتا ہے سب مانتے۔ جو کام لوگ سالوں میں نہیں کر پاتے وہ مہینے اور ہفتوں میں کر لیا کرتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے اور خلوص سے کام کریے گا۔ اور ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ پڑھنا پڑھانا بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو معمولی نہیں سمجھتے۔ امام احمد بن حنبل کے استاذ تھے یزید بن ہارون، ان کا نام مسلم شریف کی سندوں میں آتا ہے، یہ امام مسلم کے شیوخ حدیث میں سے یزید بن ہارون 80 سال کے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، اور 80 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی اپنے شاگردوں کو۔ ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہیں شاگردوں میں۔ جب انتقال ہوا ان کا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے شاگرد سہیل بن عمار نے خواب دیکھا، اپنے استاذ کو پوچھا حضور موت کے بعد کے حالات سنائیں، کیسے پیش آئے؟ قبر میں فرشتے آئے، سوال کیا آپ سے بھی؟ انہوں نے کہا ہاں سہیل تم لوگ تو مجھے دفن کر کے آ گئے، ہوا وہی جو ہم حدیث میں پڑھاتے تھے۔ منکر نکیر میرے قبر میں بھی آئے، اس سے سوال کیا، کہا کیا سوال؟ کہا من ربک ما دینک ما تقول فی شأن ھذا الرجل۔ تو شاگرد نے پوچھا حضور کیا جواب دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں کیا جواب دیتا، میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا اب میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ من ربکا کا کیا جواب ہے۔ 80 سال تک تو یہی اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، پوری زندگی تو یہی میں نے سمجھایا ہے، اور کیا کیا ہے، اسی میں داڑھی سفید ہو گئی۔ جس نے پوری زندگی ان تینوں سوالوں کا جواب اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہو اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو، اب اس سے پوچھتے ہو من رب کا کیا ہے، کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے اسی میرے جواب پر میری مغفرت فرمائی۔ یہ پڑھنا پڑھانا
دین کی خدمت میں لگے رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہی تو کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص آپ کی پوری ٹیم کو، ہمارے علماء کرام، مولانا مشاہد ہیں اور علماء کرام ہیں، میں سب کا نام بھی نہیں جان پا رہا ہوں۔ آپ کے جو رفقا ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا دادا صاحب کا کہ ان کی خواہش ہے مسجد بن جائے، وہ کہتے ہیں مجھے موت نہ آئے جب تک کہ مسجد بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں شاندار مسجد بنائے اور دین کا کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا یقین رکھیے کام رکنے کا نہیں ہے، دل نادا کوئی عالم غیب سے ہو جائے گا ساما پیدا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو، ہمارے علماء کو، مشائخ کو، بالخصوص مفتی مالوہ تشریف لائے۔ اللہ ان ہمارے بزرگوں کی عمروں میں، صحت میں، ہمارے علماء کی عمر میں، صحت میں، آپ تمام حضرات کے عمر میں، صحت میں، رزق میں، عزت میں، وقار میں برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جن آزمائشوں سے مسلمان گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کی عزت و آبرو کے لیے غیب سے انتظام فرمائے اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں نے مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے بیان میں، میری تعبیر میں، خود میرے سمجھنے میں، میرے سمجھانے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب اس گنہگار کی طرف سے ہیں، میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔